اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے ایک نیا جہان کھلنے لگا اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ اب آج کا موضوع ہے ثلاثی مزید فیہ۔ تو پہلے 6 دروازے ہم نے چھوٹے والے دروازے دیکھے تھے عربی زبان میں، جن میں ماضی مضارع کا ایک جہان تھا۔ آج 8 بڑے دروازے آ گئے اور ان کو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی کتنی پرتیں آپ پر کھلیں گی، لیئرز کتنی زیادہ کھلیں گی آپ پہ۔ اور مجھے یہی لگتا ہے کہ عرب جو ان کا جو تعجب ہوتا تھا کہ یہ صاحب امی ہیں تو یہ کیسے ایسا کلام پیش کر رہے ہیں، تو ان میں یہ جو کردار تھا زبان میں ان ابواب کا، تو یہاں آ کر وہ ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تو یہ جو 8 ابواب ہیں، ثلاثی کہتے ہیں 3 کو، اور دہرائیے گا پچھلی بار میں ذرا ادھر وہ آ گئے تھے میری طرف تو میں محروم رہ گیا تھا۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ عرب جو ہیں وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ہمارے سامنے پلے بڑے ہیں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ تو وہ یہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کلام جو ہے اس کا تو ہم بدل لا ہی نہیں سکے ہیں، کیونکہ قرآن میں فرما دیا تھا لا یاتون بمثلہ، بھئی تم اس کی مثال نہیں لا سکو گے۔ اور اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو آپ دیکھیں کہ لبید کے لیے یا انترا کے لیے یا امراء القیس کے لیے یا زہیر کے لیے کتنا رسوا کن تھا یہ تحدی، یہ چیلنج کہ تم لا یاتون بمثلہ۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے نا یہ آپ کا کلام ہے، آپ کا کلام ہے، تو ان کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ بڑے بڑے ان کے جو شعراء تھے کہ قرآن کہہ رہا تھا لا یاتون بمثلہ، if this is human discourse then جی کہ اگر سارے انسان اور جن اکٹھے بھی تم ہو جاؤ نا تو پھر اس کو کنٹینیویشن میں لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، جو عبد الرحمن صاحب نے فرمایا کہ تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ تو اس کی آیت، تم اس جیسی آیت نہیں تم بنا کے لا سکتے۔ تو وہ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس میں جو چیز ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی نا وہ یہ 8 ابواب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب الفاظ کو ایسے چن کر بیان کر رہے تھے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، تو وہ اس پہ سب سے زیادہ حیران تھے کہ یہاں یہ والا لفظ جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا۔ یہ اتنے خوبصورت انداز میں کلام فرما رہے ہیں کہ یہ تو بس کی بات ہی نہیں ہے ہمارے کہ ہم اس کو چیلنج کو قبول کر لیں۔ تو آئیے ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ آج یہ پہلا دروازہ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے۔ کتنا دروازہ؟ پہلا۔ اس پہلے دروازے کا نام ہے افعال۔ کیا نام ہے؟ افعال۔ یہ ہے اس کا نام، باب افعال۔ باب کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو۔ تو باب افعال ہم نے اس کو یہیں سمجھ کے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اب آپ اتنا تو سمجھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں جملہ ایسے بنتا ہے، ایک ماضی ہوتا ہے ایک مضارع ہوتا ہے۔ مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں ہوتے ہیں۔ تو اس کا ماضی جو ہے وہ ہے افعل۔ یہ ایک ڈائی آپ کے سامنے آ گئی ماضی کی۔ افعل یعنی پہلے حرف پہ زبر اور تھرڈ پہ اور فورتھ پہ بھی زبر اور سیکنڈ پہ جزم، سیکنڈ سائلنٹ ہوگا تو پہلا، تیسرا اور چوتھا 4 حروف ہوں گے، اسی لیے اس کو ثلاثی 3 اور مزید فی ایک حرف کا 2 کا 3 کا اضافہ ہو جائے گا، اس لیے اس ورڈ کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ تو ماضی اس کا ہوگا افعل۔ اب ہر قرآن مجید میں اس باب سے داخل کیے والا ماضی اسی سانچے میں ڈلا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اس کی ساؤنڈ یہی بنے گی افعل۔ ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں اس کو۔ اور اس کا مضارع ہوگا یفعل۔ افعل یفعل، پہلے اور آخری پہ پیش، عین کلمہ پہ زہر ہوگی، دوسرا سائلنٹ ہوگا۔ افعل یفعل، اور اس کا مصدر ہوگا افعال۔
اب اسی طرح سے ساؤنڈ بنے گا. بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, افعل یفعل افعال. اب آپ کو یہ آیتیں تب تک نہیں سمجھ میں آئیں گی جب تک کہ یہ دو لفظ آپ رٹ نہ لیں سمجھ کے. پہلے سمجھے کانسیپٹ لیں, پھر یہ ڈائی آپ کے ذہن میں ہر وقت چلنی چاہیے, کیونکہ کہیں ماضی والا لفظ استعمال ہو رہا ہے عاصم صاحب قرآن مجید میں, کہیں مضارع والا استعمال ہو رہا ہے. تو افعل یفعل افعال, اور اس سے جو اسم فاعل بنے گا وہ ہے مفعل. کیا ہے وہ؟ مفعل ہے. تو عربی زبان جو ہے نا وہ سیکھنی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو خوبصورت بات ہے, ذرا اس پہ توجہ کریں. ایک میں جملہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں, ایک عالم کا, سیرت کی کتاب میں نے پڑھا, تو اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مقدار شوق ہے, عاصم صاحب کیا ہے؟ مقدار شوق عربی سیکھنے کی, مقدار شوق مبنی ہے مقدار محبت پر. عاصم صاحب انجوائے کیا آپ نے اس جملے کو, کہ جتنی آپ کو محبت ہوگی, ابھی جو سلطان صاحب نے ساری گفتگو فرمائی وہ حب القرآن, شوق القرآن, طوبی لہ, خوشخبری ہے اس کے لیے, لمن جعل القرآن حیاتی, جس نے بنا دیا قرآن کو اپنی زندگی, اس کے لیے خوشخبری ہے کہ قرآن جس کی زندگی کا مقصد بن گیا. تو یہ مقدار شوق جو ہے یہ مبنی ہے مقدار محبت پر, کہ آپ کا کتنا شغف, کتنی توجہ ہے. طوبی للمشتاقین للمحبین, مشتاق لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. طوبی مین خوشخبری, چاہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو جتنا آپ کے اندر یہ کرنٹ ہوگا نا اللہ کے پیار محبت کا, اتنا آپ عربی سیکھنے پہ وقت لگائیں گے روزانہ, اتنا آپ اس قرآن کو شوق سے بار بار کھولیں گے, بار بار اس کو دیکھیں گے. تو پہلا جو سٹیپ ہے جس چیز کو بڑھانا ہے نا وہ ہے محبت. عاصم صاحب کس کو بڑھانا ہے؟ اور محبت کے لیے سلطان صاحب نے ابھی بٹوین دا لائنز ایک نسخہ بتا دیا ہے, صحبت صالحین. جو محبین قرآن ہے نا انہوں نے لبو چن چن کے انہاں دے پیچھے پہ جاؤ, انہاں دے نال وقت گزارو. وہ جدوں قرآن دیاں گلاں کرن گے تسی بھی قرآن والے بن جاؤ گے. یہ بہت ضروری ہے, دے بغیر گزارا نہیں ہے. ہن آ جاؤ واپس. اچھا قرآن میں آیا ہے سامعہ. اب یہ بات میں نے ذرا انٹریکٹیو کرنے لگا ہوں. سامعہ کا مطلب کیا ہے شاہد؟ اس نے سنا, ٹھیک ہے. اچھا بلغا عاصم, وہ پہنچا, ٹھیک ہے. نصیر صاحب داخلہ, وہ داخل ہوا, ٹھیک ہے. نہ کہا اقبال صاحب, او سوری اقبال راز صاحب, یار انہوں نے نکاح کیتا, اس نے نکاح کیا. تائمہ اقبال صاحب, تائمہ اس نے کھانا کھایا. سمر بھائی خراجہ, وہ گیا, ہاں وہ نکل گیا, ٹھیک ہے. صلحہ ڈاکٹر صاحب, اس نے صلح کی, ٹھیک ہے. فسادہ ایک بھائی صاحب, اس نے فساد کیا, ٹھیک ہے. ہلاکا اکرم صاحب, اس نے ہلاک کیا, بالکل ٹھیک ہے. غرقا عاصم صاحب, وہ ہلاک ہوا. وہ تو کہہ رہے ہیں اس نے ہلاک کیا, کیا نہیں ہوا, کیا نہیں. ہلاکا وہ ہلاک ہوا, کیا کی طرف تو ابھی لے جا رہے ہیں آپ کو. غرقا وہ غرق ہوا, ہاں اغرقا. اچھا باؤدا سمر صاحب, دور ہوا, بودھ. شاہدہ اقبال صاحب, اس نے گواہی. یہ جو اب پڑھی ہے نا ہم نے, یہ جو ورٹیکل کالم پڑھا ہے, یہ سارا ہے ہوا, کسی نے نہیں کچھ کیتا, ٹھیک ہے. یہ ہے ثلاثی مجرد. ایک بندہ جناب آیا ہے تھے, انہیں ساڈا لیکچر سنیا ہے, سلطان صاحب دی گلاں سنیا ہے, چپ کر کے بیٹھا رہا تے اتھوں چلا گیا. ایک ہی یہ مفعول نہیں کوئی آیا, انہیں کسی نے کچھ نہیں کیا. ایک بندہ آیا جناب, انہیں منیر صاحب نو کونی ماری, انہیں چھیڑ خانی کیتی, انہیں اس طرح تاڑیاں ماریاں, انہیں سارے تنگ کیتا, رولا پایا, سانو ہی نہیں پڑھان دیتا. ایسا مطلب ہے وہ ہوئے گا باب افعال, کہ انہیں دوسرے نال جڑا نا چھیڑ خانی بڑی کیتی. ہن کمال دیکھو,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਲਗਾना है, हमजा, ठीक है, अलिफ बगैर हरकत के और अलिफ पे ज़बर आ ज़ेर पेश आ जाए तो हमजा कहलाता है। इनके शुरू में हमजा लगा देंगे ना तो ये सारे अफ़ाल बन जाएंगे हुआ नहीं किया। क्या हो जाएगा? किया। जिस मिसाल के तौर पे सामिया क्या था शाहिद? उसने सुना। तो अस्मा उसने सुनाया। ये लो अब आसान हो गया ना, उसने सुनाया। बलागा उम्मे फाहद वो पहुंचा। अब लगा उसने पहुंचाया। ये देखिए सौखा हो गया ना। दाखला डॉक्टर साहब और अदखला उसने दाखिल किया। नकाहा रियाज साहब उसने निकाह किया, राज साहब। और अनकाहा उसने निकाह कराया। ताइमा उसने खाना खाया। अतआमा उसने खाना खिलाया। खराजा वो खुद निकला। और अखराजा उसने निकाला। ठीक है। असलाहा सुलह करा दी उसने। अफसादा फसाद मचा दिया। अहलका अहलक ना हुम कुरान में आया है। क्या मतलब? हमने उन्हें हलाक कर दिया। अहलक ना हुम। अगरका हमने अगरक ना हुम हमने उन्हें गरक कर दिया, डबो दिया। अब अदा बाउदा अब उदा उसने दूर कर दिया। शाहिदा अशहदा उसने गवाही दिलवाई। इशाद ये जो अदालतों में होता है ना, इशाद गवाही दिलवाना। तो आपने गौर किया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है कि यहां आने से ये लफ्ज बन गया मुतअद्दी। मुतअद्दी वो होता है जिसमें मफूल आए। फिर अगर पहले ही कोई लफ्ज मुतअद्दी है तो वो मुतअद्दी दर मुतअद्दी बन जाता है। इंग्लिश मीडियम्स के लिए वर्ब्स दो तरह के होते हैं। एक ट्रांजिटिव होता है, उसका पैसिव नहीं बनता। जैसे गो है, गो का पैसिव नहीं होता। ब्लेम का पैसिव नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते ही हैज बीन गॉन या ही हैज बीन ब्लेम्ड, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। उसी तरह अरबी में ट्रांजिटिव है ये बाबे इफाल, ये ट्रांजिटिव है। यहां तक कोई सवाल है तो करें। मुतअद्दी का मतलब ये होता है, दो तरह के वर्ब्स है ना। एक है लाजिम। लाजिम क्या है? जो ये नहीं अभी हम पढ़ रहे, मतलब वो गया, ठीक है, बारिश हो रही है, इसमें कोई मफूल तो नहीं ना आ रहा, ना इनका पैसिव बन सकता है। मुतअद्दी वो है खुद नहीं किया, कराया किसी से। मसलन मैंने उसे हंसा दिया, क्या अंग्रेजी है? अंग्रेजी कह रहे हैं, अरबी नहीं कह रहे। मैंने आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे भगा दिया। आई मेड इमरान, मैंने उसे रुला दिया। अब ये जो हम हंसने से हंसाना, रोने से रुलाना करते चले जा रहे हैं, ये मुतअद्दी है ना। तो ये मुतअद्दी अंग्रेजी में कहलाता है, ग्रामर में ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें यही होगा, सुनाया, पहुंचाया, निकलवाया, निकाह कराया, खाना खिलाया। ये अलिफ लगने से ये हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं? और कोई सवाल करें यहां तक? अब हम जा रहे हैं कुरान की आयत के, कुरान में कैसे हमें पहचान होगी। ये देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू। कौन तर्जुमा करेगा? रेज योर हैंड। चलो शायद। हुवल्लज़ी और वो जो अरसला जिसने भेजे रसूल, रसूलहू हुवा अल्लाह, अल्लज़ी वो जात है, अरसला जिसने भेजा, रसूलहू अपना रसूल। ठीक है। अब इसमें बाबे फाल चार लफ्जों में कोई नजर आ रहा है? उधर डाई देखो, इधर ये डाई देखो, अफ़अला। हाँ ये देखें, ये है अरसला, अफ़अला। अब ये देखो ना, अफ़अला, अरसला। तो अल्लाह वो जात है जिसने अपना रसूल भेजा। अब अरसला से पता चल जाएगा कि ये बाबे फ़आल है। और इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई आ रहा है ऑब्जेक्ट इसमें? हसीब साहब, हाँ रसूल आ तो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। घबराए ना, घबराने से कुछ नहीं होना। दिलेरी ना लर्निंग करी दी। गलत भी जवाब दें तो कोई बात नहीं, इधर फांसी थोड़ी हमने दे देनी है। मैं कोई जनरल हडसन नहीं हूं, या जनरल डायर नहीं हूं, या मंगोल नहीं हूं कि आप मुझसे डर रहे हैं कि गलत जवाब दो तो नाल ही फाय ला देंगे। नहीं, असी तानू पढ़ाना है, असी फाय थोड़ी लाना है। तो अरसला अफ़अला, समझ में? अच्छा, इसमें एक और बड़ा जबरदस्त मीनिंग होता है, इन वन गो। काम होता है एक दफा में।
کیونکہ اس سے اگلا دروازہ ہے نا، اس میں کام ہونا ہے تدریجن، آہستہ آہستہ، بار بار اہتمام کے ساتھ. تو اس پہلے والے میں ایک ہی گو میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، ایک ہی دفعہ بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو هو الذی ارسل رسولہ. اب ارسلہ کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ باب افعال ہے، اس میں آبجیکٹ آتا ہے، کام ایک دفعہ ہوتا ہے. اب یہ تھے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کیا ترجمہ عبد الرحمان صاحب؟ اور جب ہم نے انعام کیا انسان پر. ہاں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر. تو اس میں کوئی لفظ نظر آ رہا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، ان اصل میں یہ تھا انعم، افعل، وہ تو نا ضمیر لگ گئی ہے نا کہ ہم نے، تو اصل میں تھا انعم افعل. سمجھ پا رہے ہیں؟ انعم افعل، ہم نے انسان پر انعام کیا. آگے بات کوئی چل رہی ہے. تو اس سے بن گیا انعام، اس سے بن گیا، ابھی آگے دیکھتے ہیں ارسال. لقد ابلغتکم رسالات ربی، یقیناً میں نے اللہ کا، اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے. تو اس میں لفظ کیا ہے؟ ابلغ افعل. کیوں جی راز صاحب؟ ابلغ وہی سیم ساؤنڈ آ رہا ہے. یا پہچاننا ہوں تہاڈا کام ہے. پھر میں تانوں کہا نا مقدار محبت، تو یہ یاد کرنا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، ان دو کو یاد رکھیں. افعل یفعل، افعال، افعل یفعل. تسی فارمز نہیں یاد کیتیاں؟ گو، وینٹ، گون، ڈو، ڈڈ، ڈن. کنے رٹے لائے نے؟ تے اسی تے انہاں کہہ نہیں، 8 دروازے کہہ رہے ہیں تانوں، زیادہ رٹا بھی نہیں لوا رہے اسی تانوں. انگریزی بھی تے کنا کچھ تسی یاد کیتا ہے، ووکیبلری یاد کیتی ہے. میں الحمدللہ اپنے ہتھاں دے نال 6000 ورڈز انگریزی دے 3 ڈائریز وچ لکھے نے، ہاتھ دے نال 6000 ورڈز، 6000 ورڈز آئی ہیو ریٹن ان مائی ڈائری. کنی محنت کیتی ہے. انہاں نمبر دیتے نے 3 ڈائریاں دے 6000 لفظ. تے او قرآن اسے نہ بھی نہیں اسی کر سکتے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، کیا مطلب عبد الرحمان صاحب؟ اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں. تو ادخلناہم، ادخل افعل، ادخل. نبیل صاحب، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اسلمت، میں ایمان لے آئی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، وہ ملکہ نے کہا. اسلمت، اسلم افعل. یہ تھوڑا سا پہچاننا پڑے گا. عربی کو اس کا رسم الخط ایسے ہے نا، ضمیر بھی ساتھ لگ جاتی ہے. تو کا مطلب میں، تو کا مطلب میں. اسلم تو اصل تھا، ماضی تھا، اسلم یسلم، اسلام، فہوا مسلم. اخلصوا دینہم للہ، انہوں نے کیا کر لیا؟ ہاں، تو ادھر کیا لفظ آ رہا ہے؟ اخلص افعل. تو اخلصناہم. جی اس کے اندر یہ آئے گا، یہ نہیں ترجمہ ہوگا کہ انہوں نے چن لیا. یہ وہ اخلص یخلص، اخلاص ہے یہ، افعال وہ ہے، مخلص، مخلص نہیں ہے یہ اخلص. پورا یاد کریں گے نا، اخلص یخلص اخلاصا فہو مخلص. نیچے زیر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، مخلص. تو یہ پورا فریم یاد کریں گے تو پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں مخلص کی بات ہو رہی، مخلص کی نہیں ہو رہی. اچھا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کیا مطلب عبد الرحمان صاحب؟ اگر تم احسان کرو، احسان کرو گے اپنی بھلائی کے لیے. ٹھیک ہے، تو ادھر کیا لفظ ہے؟ احسنتم، احسن افعل، تو وہی یہ لفظ آ رہا ہے. اچھا ادھر آ جائیں، انا انزلناہ، شاہد صاحب کیا مطلب ہے؟ بے شک ہم نے نازل کیا. تو انزل افعل. اخرج بھی من الثمرات، اخرج ہم نے نکالے اس سے پھل، بارش نازل کی پھر اس سے پھل. اخرج افعل، اخرج افعل، ساؤنڈ سیم آ رہا ہے. یدخلو، یہ دیکھیں اب یہ آ گیا، یفعلو، یدخلو، یدخلہم جنات، ہم نے اس کو داخل کر دیا باغوں میں. تو یدخلو اور یہ یفعلو. ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی. اکرم، جی ہم مضارع ہے تو کہہ تو رہے ہیں، یہ مضارع ہی بتا رہا ہوں. یفعلو، یدخلو، مضارع ہی ہے.
اب اس کا ماضی میں ترجمہ کریں. میں نے کیا ترجمہ کر دیا؟ ہم اسے داخل کرتے ہیں، کریں گے. وہ بعض اوقات ترجمہ محاوراتاً ایسے کر دیا جاتا ہے مضارع. قرآن مجید میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے ترجمہ ہوتا مضارع ہے، وہ آہستہ آہستہ کھلیں گے آپ پہ چیزیں، وہ کر دیتے ہیں ماضی میں. ربی اکرمن، تو اکرم افعل لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ غالب کر دے اسلام کو تمام مذاہب پہ، ٹو ماسٹر اینڈ سپرسیڈ آل ادر ریلیجنز. اظہار، اظہر یظہر، یظہر یفعل. اچھا اب میجک یہ ہے کہ یہ جو افعال ہے نا، اس کے ساؤنڈ پہ سارے الفاظ مصادر بننے ہیں. یہ دیکھو اب پڑھیں ذرا میرے ساتھ، یہ کیا لکھا ہے؟ انعام، افعال. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں ساؤنڈ سیم آ رہا ہے، اکرام، اظہار، انکار، احسان، یہ ساؤنڈ سیم ہی چلنا ہے. تو ساؤنڈ سیم چلے گا اور یہ سارا سسٹم آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے. اور پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب باب افعال آپ پہچان لیں گے تو قرآن مجید کی کئی پرتیں آپ پہ کھلیں گی. کیونکہ جب قرآن مجید نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا نزل القرآن. وہ اگلا باب ہم پڑھیں گے کہ قرآن آہستہ آہستہ تدریجاً 23 سال میں نازل ہوا. لیکن جہاں تورات اور انجیل کی بات آئی وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انزلہ، تورات اور زبور کو نازل کیا ایک ہی گو میں. اب وہاں تنزیل نہیں اللہ فرما رہے، وہاں انزال فرما رہے ہیں. تو یہ کیسے آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. کوئی سوال ہے تو کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.